الدرس في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيها من العبر سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فتوعت له نفسه فقتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين. قال السدي رحمه الله بإسناده المتقدم إلى الصحابة رضي الله عنهم لما مات الغلام تركه بالعراء. جب وہ لڑکا یعنی حابیل قتل ہو گیا تو اس کو وہیں چھوڑ دیا. ولا يعلم كيف يدفن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو دفن کیسے کرے. فبعث الله غرابين اخوين فاقتتلا اللہ نے دو کوے بھیجے وہ آپس میں لڑے. فقتل احدهما صاحبه اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. فحفر له ثم سا عليه پھر اس کے لیے گڑھا کھودا پھر اس گڑھے میں اس کوے کو ڈالا اوپر مٹی ڈال دی. فلما رآه جب اس نے دیکھا قال يا ويلتى عجزت أن نكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي کہنے لگا ہے کاش میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش چھپانے کوئی نہیں جانتا. یہ کوہ بھی جانتا ہے میں نہیں جانتا. وقال الضحاك وقال علي بن طلحة ابن أبي طلحة بن عباس قال جاء غراب إلى غراب ميت فحص عليه من التراب. تو ایک کوہ جو آیا تو مردہ کوے پہ اس نے آ کے پھر مٹی ڈالی حتیٰ بارہ حتیٰ کہ وہ چھپ گیا. فقال الذي قتل اخاه يا ويلتى اعجزت ان نكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي. وقال الضحاك عن ابن عباس مكث يحمل اخاه في جراب على عاتقه سنة حتى بعث الله الغرابين کہ ایک سال تک اس نے اس کو ایک بوری میں بند کر کے اٹھائے رکھا تو اس کے بعد پھر وہ کوے آئے تو سیکھا. فرآہما یبحثان فقال عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فدفن اخاه پھر اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا. وقال لیث بن ابی سلیم عن مجاہد كان يحمله على عاتقه 100 سنة میتا لا يدري ما يصنع به کہ 100 سال تک اٹھاتا رہا پھرتا رہا کہ کیا کروں کیسے دفن کروں. يحمله ويضعه الى الارض کبھی اٹھا لیتا کبھی رکھ دیتا. حتی رأى الغراب یدفن الغراب پھر اس نے دیکھا کہ کبا کیسے کوے کو دفن کرتا ہے.
فقال يا ويلتى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال عطية الأوفي لما قتله ندم فذمه إليه حتى أروى وأكفت عليه الطيور والسباع تنتظر متى يرمى به وتأكله. اب کہتے ہیں کہ جب اس کو قتل کر دیا تو پھر ندامت محسوس ہوئی اور پھر اس کو اپنے ساتھ اس نے لپٹائے رکھا اور اوپر پرندے پھر رہے تھے کہ کب یہ پھینکتا ہے اور ہم مردہ کی لاش جو ہے وہ کھا جائیں. بروا محمد بن اسحاق عن بعض اهل العلم بالكتاب الاول لما قتل سقط في يده اي ولم يدرك في واريه. جب وہ قتل ہو گیا تو اب وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے چھپائے. وذلك انه كان قيما يضمن ابرقه في بني ادم وانه كان فيما يضمن. چونکہ سب سے پہلا قتل تھا، اس سے پہلے تو کبھی کوئی قتل ہوا ہی نہیں تھا. وبعث الله غرابا يبحث في الارض يريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى عجزت ان اكون مثل هذا الغراب فواري سوءة اخي واسوء النادمين. قال وزعم على التوراة ان قابيل لما قتل اخاه هابيل قال له الله عز وجل يا قابيل اين اخوك هابيل. اور بعض تورات والوں نے یہ قصہ بھی نقل کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے. قال ما ادري ما كنت عليه رقيبا. کہا مجھے نہیں پتا، میں کوئی اس کا نگران تھا کہ کہاں ہے. فقال الله ان سود ما اخيك يناديني من الارض الان انت ملعون من الارض التي فتتبعها فترك دم اخيك من يدك فان انت عملت في الارض فانها لا تعود تؤتيك حرثها حتى تكون فزعا طائها في الارض. تو اسے کہا جی مجھے کیا پتا ہے وہ کہاں ہے، میں کو اس کا ذمہ دار تھا. اللہ نے فرمایا زمین سے تیرے مقتول بھائی کی آواز آ رہی ہے، مجھے پکار رہا ہے اور تم اتنا ملعون ہو زمین میں کہ فتحت فاہا فتلقت دم اخیک من یدک کہ اب دیکھو کہ زمین پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ تمہارے بھائی کا تم قاتل ہو اور اس کا خون جو ہے اس کی یہ آواز ہے. جیسے کہ کسی نے کہا نا جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستی کا. قتل کبھی چھپتا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ ظاہر ہو کے ہی رہتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم نے اگر یہ زمین میں کیا ہے نا، اب وہ زمین تمہارے لیے کبھی تمہیں آبادی نہیں دے گی، کبھی تمہاری کھیتی آباد نہیں ہوگی. قوله فأصبح من النادمين قال سيراه الله بندامة بعد خسران فهذه أقوال مفسرين في هذه القصة وكل متفقون أن هذين. اب مفسر فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا فأصبح من النادمين، اب اس کو ندامت ہوئی، اب شرمندگی ہوئی، لیکن اس گھاٹے کے بعد شرمندگی کا کیا فائدہ. فهذه اقوال المفسرين في هذه القصة. اب مفسر فرماتا ہے کہ مفسرین کے اقوال ہیں اس قصے میں جو میں نے ذکر کر دیے ہیں. وكلهم متفقون على ان هذين ابنا آدم لصلبه كما هو ظاهر القرآن. اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس بات پہ تو سب مفسرین متفق ہیں کہ یہ دو بھائیوں کا جو قصہ ہے وہ آدم کی اولاد تھی اور آدم کے صلبی بیٹے تھے. جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے ابنی آدم، تو اسی طرح حدیث میں بھی ہے وَكَمَا نَطَقَ بِالْحَدِيثِ إِلَّا كَانَ عَلَىٰ ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِّن دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنَّ الْقَتْلَ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھنے والا آدم کا بیٹا قابیل تھا، کہ اسی نے قتل کی بنیاد رکھی ہے. وَهَذَا ظَاهِرٌ جَلِيٌّ. یہ بات تو واضح ہے نا کہ جی وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک حابیل اور قابیل، ان کا یہ واقعہ ہے. ولكن قال ابن حدثنا وكيع بن سالم بن يوسف عن الحسن البصري قال كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق من بني إسرائيل ولم يكونا ابن آدم صلبه وإنما كان القربان من بني إسرائيل وكان آدم أول من مات. وهذا غريب جدا وفي إسناده نظر. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے ایک اور قول بھی نقل کیا ہے کہ یہ جن دو آدمیوں کا قصہ قرآن میں ہے یہ آدم علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، بلکہ یہ بنو اسرائیل میں تھے، اور بنو اسرائیل بھی اولاد آدم ہے.
تو ان کا یہ واقعہ ہے، اور وہ قربان جو ہے وہ بھی بنو اسرائیل کی طرف سے تھی، اور آدم علیہ السلام سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو موت آئی، لیکن یہ واقعہ بالکل یعنی اس کی سند میں بھی اعتراض ہے اور قابل حجت بھی نہیں ہے۔ تمام مفسرین نے قرآن کی تفسیر اور حدیث مبارک سے بیان سے یہ متفق بات ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ وقد قال عبد الرزاق بن حسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن آدم علیہ السلام ضربا لهذه الامة مثلا فخذوا بالخير منهما۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بنی حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے ہماری امت کے لیے ایک مثال پیش کی ہے، اب تم جو ہے وہ اچھا طریقہ پکڑو، حابیل والا طریقہ پکڑو، قابیل والا نہ پکڑو، مظلوم بن جاؤ لیکن ظالم نہ بنو۔ ورواه ابن المبارك عن رسول الله قال قال رسول الله ان الله ضرب لكم ابني آدم مثلا فخذوا من خيرهم وادعوا شرهم۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی ہے کہ حابیل کا کردار کیا تھا اور قابیل کا کردار کیا تھا، تو تم خیر کو پکڑو اور شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کئی مثالیں بیان کی، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اللہ نے فرمایا ہم اسی لیے مثالیں ذکر کرتے ہیں قرآن پاک میں تاکہ تم جو ہے ان مثالوں سے سوچو، فکر کرو اور ہدایت پکڑو، تمہارے لیے وہ موعظ ہوتے ہیں، کیونکہ مثال جو ہے نا وہ آدمی کو جلد سمجھ آتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے وہ مثال بیان کی کہ دیکھو کہ پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، لیکن دونوں کی بیویاں جو ہے وہ کافر ہیں، تو ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ مثال ہوتی ہے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنا کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میں سید ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں قریشی ہوں اور میں فلاں ہوں۔ کتنے ہاشمی قریشی جو ہیں کافر ہو کے مر گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس لیے کبھی آدمی یہ فخر نہ کرے، دیکھو کہ پیغمبر کی بیوی ہے، پیر فقیر نہیں، پیغمبر نبی، اور اول رسول، سب سے پہلا رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے، اس کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی ہے کافرہ ہے۔ فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، دین میں خیانت کی۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن فاسقہ فاجرہ نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی بیوی کبھی گناہ نہیں کرتی ہے، ہاں کفر ہو سکتا ہے، اس زمانے میں چونکہ کافروں سے بھی نکاح جائز تھا، حضور کے زمانے تک بھی کافروں سے نکاح جائز تھے۔ حضور پاک نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نکاح جو ہے عتبہ ہوتا ہے بعد دونوں ابھی لہب کے بیٹے تھے، کافر تھے، ان کے ساتھ کیے تھے۔ عمرو بن العاص بھی اس وقت کافر تھا جیسے بی بی زینب کا نکاح ہوا، تو اس دور میں نکاح ہوتے تھے، یہ کوئی منع نہیں تھا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں پیغمبروں نے کیا نفع پہنچایا ان کو، کوئی ان کو چھڑا سکے، وہ جہنم میں سیدھے داخل ہو گئے باوجود اس کے کہ نبی کی بیوی۔ اور اسی طرح وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے دوسری مثال بیان کی کہ ادھر دیکھو کہ فرعون خدائی کا دعوے دار ہے، بیوی ایمان والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے بیوی کو دنیا میں جنت دکھلا دی۔ باقاعدہ یہ صحیح روایات میں ہے کہ جب اس ظالم نے بی بی صاحبہ کے، اور اس کا نام بھی احادیث میں معلوم ہے، قرآن میں تو نہیں آیا لیکن حدیثوں میں ہے، آسیہ بنت مزاحم، تو ان کے ہاتھوں میں وہ ظالم جو تھا نا، وہ ہاتھوں میں بھی ایسے کیلیں لگوا دیتے، زمین پہ لٹا کے ہاتھوں میں کیلیں اور پاؤں میں بھی کیلیں کروا دیتے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ فرعون ذی الاوتاد، وہ میخوں والا،
فرعون جو اپنے مخالفین کے ہاتھوں اور پاؤں کو اور کبھی کبھی دیواروں کے ساتھ کھڑا کر کے میخیں ٹھکوا دیتا تھا، تو اس نے اپنی بیوی پہ بھی رحم نہیں کیا. جب وہ اسلام لے آئی اس کے ہاتھوں میں بھی میخیں ڈال دی اور ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ اوپر منجنیق کے ذریعے کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی اگر تم اسلام چھوڑ دو، اب بھی تم اگر مجھے خدا مان لو، میری ربوبیت کا اقرار کر لو، تو میں اب بھی تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم اسی طرح ملکہ رہو گی. لیکن اگر نہیں مانو گی تو پتھر دیکھ رہی ہے صرف میں تمہارے اوپر ڈال کے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو اس حالت میں بھی بی بی اسلام پہ قائم رہی اور اپنے اللہ سے فریاد کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا مانگی بی بی نے کہ یا اللہ مجھے جنت میں میرا گھر بنا اور تیرے قریب جو ہو، عندک بیتا فی الجنہ، اور فرعون اور اس کے عقیدے سے اور اس کے عمل سے مجھے نجات عطا فرما. تو اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ بی بی صاحبہ کے درمیان میں اور جنت کے درمیان میں سارے پردے ہٹا دو. تو جب سارے پردے ہٹا میں اس کو بتا دو کہ یہ تمہارا گھر ہے. تو زندگی میں بی بی نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا اور جب گھر دیکھا تو خوش ہوئی اور مسکرائی. تو فرعون کہنے لگا ہاں دیکھو نا عذاب کے ڈر سے پاگل ہو گئی ہے، اس لیے ہنس رہی ہے، ورنہ یہ کو ہنسنے کا موقع ہے. اور پتھر ڈالا اور بی بی صاحبہ شہید ہو گئیں. تو اللہ نے آپ کی دعا کو ایسے قبول فرمایا کہ جنت میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے ارفع، سب سے اقرب اللہ کے جو گھر ہوگا وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ مقام محمود ہے، مقام وسیلہ ہے جو اللہ حضور کو عطا فرمائیں گے. وَبَعَثْهُ مَقَامٌ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. تو اللہ نے بی بی کی دعا یوں منظور کی کہ بی بی آسیہ کا پھر جنت میں نکاح حضرت محمد مصطفیٰ سے ہوگا اور وہ حضور کے گھر میں آئیں گی. تو حضور کے گھر میں آنے کے اس سے بڑا گھر تو اور کوئی ہے نہیں نا. تو ان کی جو دعا تھی نا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، آپ کے قریب ہو، تو اللہ نے وہ دعا اسی طرح منظور فرما لی اور زندگی میں انہوں نے اپنا جنت کا محل دیکھ لیا. تو اسی طرح یعنی اور اللہ نے حضور کو قرآن میں بھی یہ خبر دی اور یہ بھی بتلا دیا کہ ان سے آپ کا نکاح جنت میں ہوگا. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب بی بی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آخری وقت تھا، چونکہ سیدہ خدیجہ تو ایمان لے آئیں گے، وہ تو مومن ہو کے فوت ہو رہی تھی. تو حضور قریب بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اقرا علی ذراتک منی السلام، کہ تم جنت میں تو جا رہی ہو نا، وہاں تمہاری سوکنے ہیں، ان کو میرا سلام کہنا. تو اس نے کہا حضور مجھ سے پہلے کوئی شادی ہوئی تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ جنت میں ہی میرا نکاح ہوگا. تو نے کہا بالرفاہ والبنین، اللہ آپ کو مبارک کرے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان سے صاحب اولاد بھی کرے. یہ یعنی ایک محبت کی دعا ہوتی ہے. تو یعنی اس وقت بھی حضور پاک کو بھی اللہ نے خبر دے دی کہ بی بی آسیہ سے بھی اور بی بی ام کلثوم سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں نکاح ہوگا. تو یہ مقام تھا کہ اللہ مثالیں دے کے بتلاتے ہیں کہ دیکھو ادھر نبی کی بیویاں ہیں جہنم جا رہی ہیں، ادھر فرعون کی بیوی ہے اور جنت میں، اور محمد مصطفیٰ کے گھر میں. اس سے بڑا افضل گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح تاریخی روایات میں، حدیث مبارک میں تو نہیں ہے لیکن مورخین نے لکھا ہے اس کو، جواہر تاریخ والے نے، کہ ایک دفعہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ماں بیٹی دونوں بیٹھی تھے، آپس میں بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. وہ ہما بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کی شدید محبت تھی.
اور بی بی عائشہ تو ہر بات میں یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا کو ترجیح دیتی تھی. وہ فرماتی تھی کہ میں جب فاطمہ الزہرا کو دیکھتی ہوں خدا کی قسم اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا اور بات کرنے کا انداز تبسم کا انداز بالکل حضور محمد مصطفیٰ کی تصویر نظر آ جاتی. اتنا پیار کرتی تھی. تو ایک دن بیٹھے بیٹھے سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ عالم کیا خیال آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اماں عائشہ یہ ٹھیک ہے کہ تم ہماری ماں ہو امہات المومنین اور ماں کا بڑا درجہ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن میری شان تم سے زیادہ ہے درجہ تو آپ کا زیادہ ہے لیکن شان میری زیادہ ہے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ وہ کیسے. اور نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ تم ابو بکر کی بیٹی ہو بنت ابی بکر ہے اور انا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہوں. تو کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کی بیٹی کہاں اور محمد مصطفیٰ کی بیٹی کہاں ہے. تو عائشہ ماشاءاللہ بڑی عالمہ بڑی ذکیہ تھی. تو بی بی عائشہ مسکرائی اور اس نے کہا بیٹی آپ اس جہان کو دیکھ رہی ہیں اگلے جہان پہ بھی نظر ڈالو کہ جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر ہوگا ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی تم علی کا ہاتھ پکڑو گی میں تو محمد نبی کا ہاتھ پکڑوں گی. اب بتاؤ کہ اس کا شان زیادہ ہے. تم علی کے گھر میں رہو گی میں تو محمد مصطفیٰ کے گھر میں رہوں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. تو اللہ نے قرآن میں یاد رکھو کئی باتیں قرآن میں کئی اپنا مثالیں دی ہیں اور لفظ بھی کیا ہے ضرب اللہ مثلا نضربها للناس. ضرب کا معنی مارنا. تو مثال کے ساتھ یہ لفظ یہ نہیں آیا کہ بینا ذکر نزل انزل نہیں آیا ضرب اللہ مثلا. وجہ کیا تھی کہ جیسے چوٹ جو ہے نا جی یہی جب لگتی ہے تو پھر خود بخود بتلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو چوٹ لگتی ہے اس کو پتہ ہے نا. تو مثالیں بھی ایسے لگتی ہیں دماغ پر جیسے چوٹ لگتی ہے کہ ان کے دماغ میں بات بیٹھ جائے. اس لیے اللہ نے مثالیں دی ہیں قرآن پاک میں کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ جو علماء تورات تھے جو علماء یہود تھے جن کو اللہ نے حامل تورات بنایا لیکن انہوں نے حق بات چھپا ڈالی انہوں نے جھوٹے فتوے دیے پیسے حاصل کرنے کے لیے اقتدار حاصل کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار کمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے حامل تورات بنایا لیکن ان بدبختوں نے تورات پہ عمل نہ کیا بلکہ تورات میں تحریف کر ڈالی تبدیلی کر ڈالی تورات کو بدل ڈالا فتوا بدل ڈالے امیروں کے لیے کوئی فتوا غریبوں کے لیے کوئی فتوا. تو اللہ نے فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا کا مثل الحمار جیسے گدھے کے اوپر بڑی بڑی سارا سیاستہ کی بخاری مسلم ساری کتابیں لاد دو گدھے کو کوئی فائدہ ہوگا. اس کے لیے پتھر رکھو تو بوجھ ہے اور کتابیں رکھو تو بوجھ ہے. وہ تو وزن ہی اٹھا رہا ہے نا اس کے لیے تو کتابیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا دی. اس لیے حضور نے ان کی مثال دی کہ مثل الحمار يحمل اسفارا. اچھا گدھا سے مثال کیوں دی یاد رکھو کہ تمام جانوروں میں سب سے بلید جو ہے نا کم عقل جانور وہ گدھا ہے. ہر جانور میں عقل ہوتی ہے شعور ہوتا ہے ہر جانور سمجھتا ہے اور ہر جانور جو ہے اب تو عجیب عجیب واقعات آ رہے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں مچھلیاں کھیلتی ہیں ڈولفن نکل آتی ہے اگر کوئی بندہ ڈوب رہا اس کو بچا لیتی ہے شارک آئے تو کھا لیتی ہے ڈولفن آئے تو بچا لیتی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے ہر چیز میں یعنی سمجھ تو ہے نا. آج میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کل دیکھ رہا تھا اخبار میں ایک طوطے کی شکل کا کوئی پرندہ ہے تو وہ جس جانور کی بات سنے فوراً اسی طرح کر لیتا ہے. جس جانور کی آواز اسی کی نقل کر دیتا ہے جس بندے کی آواز ہے اسی کی نقل میں بات کرتا ہے.
آپ کو معلوم ہوگا یہ وہی بندہ بات کر رہا ہے. ایک پرندہ ہے، اس کو بھی اتنا لغات کا علم ہے، لیکن سب سے جو کند ذہن اور کم عقل جانور ہے جانوروں میں وہ گدھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کشتی پہ سوار کرو نا جی، اس کو آگے کھینچو یہ پیچھے جائے گا. اچھا اس کو پیچھے سے کھینچو یہ فوراً چڑھ جائے گا وقت. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں، آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ گدھے پر مثلا آپ نے بوجھ رکھا 1 من 2 من 4 من، وہ بیٹھ جائے گا آواز نہیں نکالے گا. ورنہ دیکھو نا ہر جانور پہ جب بوجھ جاتا ہے، بندے پہ بھی آئے تو بندہ بھی بس میں نہیں اٹھا سکتا، بندہ بھی چیختا ہے. اونٹ پہ آئے تو اونٹ بھی بلبلاتا ہے. لیکن یہ واحد پاگل جانور ہے کہ اس پہ جتنا مرضی آئے بوجھ ڈالو یہ بیٹھ جائے گا، زمین کے ساتھ لگ جائے گا، آواز نہیں نکالے گا. آواز کب نکالے گا؟ جب بغیر بوجھ کے کھڑا ہوگا، جب اس پر کچھ نہ ہو، بوجھ کچھ نہ ہو. اس وقت جناب ان انکر الاصوات صوت الحمیر، اللہ نے فرمایا سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. تو اس وقت کھڑا آوازیں نکال رہا ہے، تو اس سے بڑا پاگل ہوگا کہ بوجھ رکھو آواز ہی نکالتا. جب کچھ نہ ہو تو اب جناب اپنے بڑے ٹھرے کے ساتھ آوازیں نکال رہا ہے. تو اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک استاد بھی جو طالب العلم نالائق ہو نا کہتے ہیں تم گدھے ہو، وہ بھی گدھا سے مثال دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے گھوڑے ہو. انہوں نے کبھی کہا ہے تم اونٹ کے پیچھے ہو، وہ بھی کہیں گے گدھے ہو تم. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرب المثل بن گئی ہے. آخر اللہ نے جو قرآن میں مثال بیان کی ہے تو اس کی کوئی حکمت تو ہے نا جی کہ آج تک. اچھا اسی طرح فارسی کا بھی وہ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ خرے عیسیٰ اگر مکہ رود، کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا مکہ شریف لے جاؤ تو اس کو وہاں 5-6 سال رکھو تو گدھا ہی رہے گا، وہ گھوڑا نہیں بن جائے گا. مانا یہ ہے کہ اگر تم مکے مدینے میں رہ کر پھر بھی اسلام نہیں لے آئے، پھر بھی دین نہیں آیا، پھر بھی تمہارے اندر اللہ کے رسول کی فرما برداری نہیں آئی، تمہارے اندر سرکار دو عالم کا اسوہ نہیں آیا، حضور کی محبت نہیں آئی، حضور کی شکل نہیں آئی، حضور کا لباس نہیں آیا، اسی طرح سمجھو کہ جیسے گدھا 100 سال بھی رہے تو گدھا ہی رہتا ہے. مانا یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح ہو جیسے آئے تھے، اسی طرح واپس لوٹ گئے. ملا کچھ بھی نہیں، حاصل کچھ نہیں ہوا ہے کہ جب تبدیلی نہیں آئی تو آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مکے میں رہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مدینے منورہ میں رہنے کا کیا فائدہ ہوا کہ درود پڑھ رہا ہے، کملی والوں پہ لاکھوں سلام اور تازہ داڑھی منڈوائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں نہیں رکھتے ہو؟ انگریز نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یورپین نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے ہو؟ جی بیوی ناراض ہوتی ہے، اس کو بال چبھتے ہیں، داڑھی لگتی ہے اس کے منہ پہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بہت بڑے ادیب تھے ہندوستان کے، انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، ادب پہ بھی لکھی ہے، اسلام پہ بھی لکھی ہے، تاریخ پہ بھی لکھی ہے. وہ کتابیں کسی طرح چلتی کابل پہنچ گئیں. کسی پٹھان نے پڑھی، پٹھان ہمارے بھائی تو ہوتے تو بادشاہ لوگ ہیں نا. یہ اس نے کتاب پڑھی، اس نے کہا یار کمال ہے، ایسا آدمی ادھر ہندوستان میں ہے، ہم جائے گا زیارت کرے گا. اب خان کا خیال ہے جو ان کے دماغ میں زندہ آ جائے، ان کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی. دیکھا نہیں آپ نے، بڑی بڑی سپر طاقتیں مٹ گئی لیکن خان کھڑا ہے. تو اب جناب وہ آ گیا جوش میں، بس وہ نکلا وہاں سے. اس زمانے میں کہاں ٹرینیں، کہاں گاڑیاں، کہاں جہاز، کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہیں پیدل چلا، کہیں کشتیوں پہ سوار ہوا، کرتے کرتے وہ جناب ہندوستان پہنچا. اور اس کا ایڈریس جو تھا دہلی کا تھا، پھر دہلی پہنچا، پھر اس کا گھر ڈھونڈا اور پتا کہ وہ حضرت کدھر ہیں. انہوں نے کہا جی حضرت سامنے ایک گلی کے بعد سالون ہے، وہاں حجامت کرانے کے لیے گئے ہیں، تم بیٹھ جاؤ. انہوں نے دیکھا مسافر ہے، تھکا ہوا ہے، کہا بیٹھ جاؤ، پانی پیو، تسلی کرو، ابھی 15-20 منٹ میں آ جائیں گے. کہا نہیں، ہم تو اتنا صبر کر کے آیا ہے، اللہ جانے ہم مر جائے گا تو پھر زیارت نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا.
مہربانی کرو کوئی بچہ دو ہے مجھے دکان دکھائے. وہ آئے دکان پہ لائے تو اس نے کچھ بچے نے کہا وہ بیٹھے, اس کے گلے میں کپڑا تھا اور حجام جو ہے نا وہ شیو کر رہا تھا, آدھی داڑھی اس پہ اس طرح چلا چکا تھا. اس نے دیکھا, اس نے کہا بھائی میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس کا نام بڑا معروف ہے. تو اس نے کہا اچھا تم ہو وہ جس نے یہ کتابیں لکھی ہیں؟ اس نے حجام سے کہا رک, کہا میں نے لکھی ہے. اور نے کہا خدائی خوار میں کابل سے چل کے آیا تیری زیارت کے لیے اور تو بڑا بدبخت ہے, داڑھی مڈاتا ہے. کتابیں تو تم نے ایسے لکھی ہیں جیسے سب سے بڑا عاشق رسول ہے, اور عمل تیرا یہ ہے. تو وہ چونکہ شاعر ادیب آدمی تھا, اس نے کہا خان صاحب ناراض کیوں ہوتے, داڑھی مڈاتا ہوں نا, کسی کے دل پہ تو اس طرح نہیں چلاتا. اور نے کہا خوچے بکواس مت کرو, تو محمد مصطفیٰ کے دل پہ اس طرح چلاتا. داڑھی کا حکم دینے والا کون ہے؟ میں نے کہا ہے داڑھی رکھو. تو اس نے نائی سے کہا کہ بس اتار رکھو. اور نے کہا جناب یہ ایک طرف شیو ہو گئی ایک طرف نہیں ہوئی. اور نے کہا بس بات ختم ہو گئی. تو ان کی ساری زندگی ایک طرف سے داڑھی کو چھوٹی تھی ایک طرف سے بڑی تھی, لیکن پھر اس طرح نہیں بنوایا. تو خان صاحب نے ان کو گھر لایا. اس نے کہا دیکھو خان صاحب میں نے توبہ کر لی, آج کے بعد میں کبھی داڑھی نہیں مٹاؤں گا. اور نے کہا اچھا اللہ کا شکر ہے کہ میرا سفر جو تھا نا الحمدللہ کام آ گیا, کہ کسی کی ہدایت کا ذریعہ تو بن گیا. یہ قوم ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آج کل دیکھو تبلیغ میں دیکھو سب سے زیادہ یہ قوم لگ گئے دین میں. جیسے کبھی میواتی لگے تھے نا, جڑے تھے کہ ہر بندہ مولانا الیاس کے ساتھ تھا. اور جاہل اجد قوم تھی میواتی. ایک دفعہ ایک آدمی کو حضرت نے نماز سکھلائی, پورا دن لگ گیا, ایسے ہاتھ باندھو, ایسے اللہ اکبر کہو, ایسے. اب اس بیچارے جاہل آدمی انہوں نے کہا اچھا تمہیں اللہ اکبر یہی یاد, بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ یہ کہتے رہنا. رکوع سکھلایا, سجدہ سکھلایا, نماز سکھلائی. اور اس کے بعد نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں سکھلا دیا ہے اور میں کسی شاگرد سے بھی کہوں گا وہ تمہیں آ کے سکھلاتے رہیں گے, کچھ تم بھی. انہوں نے کہا حضرت بس ٹھیک ہے آپ نے سکھلا دیا ہم نہیں چھوڑے گا. تو کئی مہینوں کے بعد حضرت کا گزر ہوا. تو نے کہا بھی اس کا پتہ تو کریں. تو انہوں نے پتہ کیا تو ملا ماشاء اللہ داڑھی رکھی ہوئی اور بڑی خوبصورت شکل, اور کہنے لگا مولوی صاحب خدا تمہارا بھلا کرے, تم نے جو مجھے طریقہ بتایا تھا نا میرا پیٹ بند رہتا تھا, اب میں رکوع میں جاتا ہوں تو ہوا نکلتی رہتی ہے, سجدے میں جاتا ہوں ہوا چلتی رہتی ہے, میرا پیٹ کھل گیا. بڑی جزاک اللہ خیر, تم نے بڑا اچھا نسخہ بتایا. یہ قوم تھی. پھر اسی قوم نے پورے عالم میں دین پہنچایا. 57 ملکوں میں انہوں نے دین پہنچایا. گھر بار آل اہل اولاد سب چھوڑ دیا. اب اسی طرح پٹھان ہے ماشاءاللہ. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ ہے صحرائی یا مرد کوہستان. بس دعا کریں اللہ پاک ان کا بھی اور ہر نوجوان کا رخ جو ہے وہ دین کی طرف ہو اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ. بس یہی دیر ہے, بس رخ پلٹنے کی دیر ہے, پھر اس کے بعد پوری دنیا پہ اسلام آئے گا. اور اگر تم فساد کرو گے تو پھر اسلام بدنام ہو, پھر اسلام دہشت گرد بن جائے گا, پھر اسلام کی توہین ہوگی. آنے والے لوگ بھی ڈر کے مارے اسلام میں نہیں آتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا مذہب ہے, آپس میں بندے کو بندہ مار ڈالا, یہ کیسا مذہب ہے. تو یہ ہمارے عمل کی سزا ہے, اسلام میں تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے جو مثالیں دی ہیں وہ اس امت کے لیے جو ہے بہت بڑی ہدایت ہے. وقضى صراط حدیث بکیر رحمۃ اللہ المدنی نوازاری کا کلہ ہجری وقال الصالم بالجاد ما قاتل ابن آدم قاہو. مکث آدم علیہ السلام 100 سنة حزینا لا یضحک. کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قتل ہو گئے
حضرت آدم علیہ السلام اسی غم میں رہے، 100 سال تک ہنستے بھی نہیں تھے. ثم تاب قیل له ایاک اللہ وبیاک اضحکک، پھر اللہ پاک نے آپ کو صبر دیا. روایتی ثم قال حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمان و ابراہیم عن نبی اسحاق الحمدانی قال قال لي ابن ابي طالب ما قتل ابن آدم وخاه بكاه آدم تغيرت البلاد ومن عليها فلون الارض مغبر کبیہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے قتل ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا بدل گئی، زمین کا رنگ بدل گیا. تغیر کل ذی لون وطعم، ہر چیز کا رنگ بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، اور چہرے کی رونق جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. فأجیب آدم علیہ السلام ابا حابیل قد قتلا جمیعا وصار الحی بالمیت الذبیح وجاء بشرہ قد کان منہ علی خوف فجاء بها یسیح. والظاہر ان قابیل اجب العقوبتی، کہ قابیل کو بھی دنیا میں بھی سزا مل گئی. کما ذکرہ جائز جو ہے انہ اللہ کا ساقہ فقضی یوم قتلی یوم قتلہ، کہ اس کی پنڈلی جو تھی نا جی وہ ایسے جڑ گئی. وجعل اللہ وجہ الشمس ذات قدرہ، اور اس کا چہرہ ہمیشہ سورج کی طرف رہتا تھا تاکہ اس پہ گرمی کا عذاب پڑے. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن اجد رحم الله قوت الدنيا ما يدخل صاحب الاخره من البغي وقطيعه الرحم. اس لیے حدیث صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی جلد سزا ملے سب سے، یعنی آخرت سے بھی علاوہ، کہ ایک سرکشی ہے اور ایک صلہ رحمی کو ختم کرنا، بھائی بھائی کو قتل کر ڈالے، رشتے داروں کو قتل کر ڈالے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. وقت ما فی فعل قابل ھذا وھذا فانا للہ وانا الیہ راجعون. قابیل کا عمل جو تھا اس میں سرکشی بھی تھی اور قطع رحمی بھی تھی، دونوں گناہ جمع ہو گئے تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھی سزا دی اور اصل سزا جو ہے وہ تو آخرت میں ہوگی. اللہ اکبر. کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کالی کملی والے کا لفظ جو ہے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ جو کرتے ہیں ان سے پوچھو، ہم تو نہیں کرتے. جو کہتے ہیں نا کالی کملی والا تو ان سے پوچھو نا بھی کیوں کہتے ہو، ہم نے تو کبھی نہیں کہا. اصل مشکل یہ ہے میرے عزیز کہ کچھ لوگوں کا یہ طبیعت بن گئی ہے، وہ اپنی محبت سے یا اپنے مزاج سے غلب کرتے ہوئے، قرآن میں لفظ آتا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور دوسری سے یا ایھا المدثر، تو وہاں علماء نے یہ ترجمہ کیا، یعنی ایک قول ہے کہ مزمل کا معنی المتزمل المتلفف بثيابه، کپڑا لپیٹ کے سونے والا. اور انہوں نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب حضور پہ وحی مبارک آئی اور حضور آئے بی بی خدیجہ کے گھر میں تو آپ کانپ رہے تھے اور فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے اوڑھ دو، میرے اوپر کپڑا ڈالو، میرے اوپر کپڑا ڈالو. تو بی بی سیدہ خدیجہ نے لٹایا، کپڑا بھی ڈالا اور کہا کاللہ لا یخزیک اللہ ابدا. محمد مصطفیٰ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ کبھی آپ کو خدا رسوا نہیں کریں گے. انک تصل الرحم وتعین فی نوائب الحق، آپ ہمیشہ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مصیبت والوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو خدا رسوا کریں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کپڑا ڈالا تھا اس خطاب کے مطابق خطاب ہوا کہ کپڑے میں لپٹنے والے اب اٹھو، قم اللیل الا قلیلا. تو اس کو کالی کملی کا رنگ انہوں نے دے دیا ہے، ان کی عادت ہے. پہلے تو وہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ کمبل بھی تھا یا کوئی کملی بھی تھی، وہاں سے متلفف بثيابه.
اچھا، زیادہ سے زیادہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ متزمل بقطیفۃ خدیجہ، سیدہ خدیجہ کی چادر میں آپ لے کے اپنے اوپر سو گئے، تو ایک لفظ وہاں بھی آتا ہے. حالانکہ یہ مزمل کا معنی صرف یہ نہیں ہے، مزمل کا معنی یہ بھی ہے کہ المزمل بالنبوۃ والمتبصر بالرسالہ. اسی طرح مزمل کا معنی نبوت کا بوجھ اٹھانے والا، اسی لیے اونٹنی کو کہتے ہیں زاملہ کہ وہ بھی بوجھ اٹھاتی ہے. تو اور بعض علماء نے فرمایا یا ایھا المزمل، معنی المزمل بالقرآن، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگانے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن کا بوجھ اٹھانے والا. تو اس لیے آپ کو خطاب آیا المزمل کا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ایسا خطاب جو ہے نا، یہ خطاب لطف و کرم ہوتا ہے. عرب میں بھی یہ عادت ہے کہ جب کسی سے محبت ہو نا، اس کو اس کی اسی صفت کے مطابق خطاب کرتے ہیں. کیا معنی؟ ایک دفعہ حدیث مبارک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں رضی اللہ عنہا، اور پوچھا این ابن عمک، تمہارے چاچے کا بیٹا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ناراض ہو گئے ہیں اور گھر سے چلے گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تلاش کرتے کرتے آگے دیکھا تو ایک جگہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور سرانے بھی ایک اینٹ رکھی ہوئی ہے اور پورے بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ مٹی بھی جھاڑ رہے ہیں اور فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اٹھو مٹی کے باپ، اٹھو مٹی کے باپ. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو اسی صفت سے مخاطب کیا جائے جس صفت میں وہ تھا. حضرت علی فرماتے تھے کہ میری کنیت تو ابو الحسن ہے، کیونکہ آپ کا پہلا بیٹا حضرت حسن ہے، لیکن حضور کی اس کنیت کے بعد مجھے دنیا کی کوئی کنیت پیاری نہیں ہے. اس لیے پھر آپ نے ساری زندگی اپنی کنیت ابی تراب ابی تراب ابی تراب. اسی طرح حضور کے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی ایک دن بڑی گہری نیند میں تھے، حضور اٹھا رہے ہیں قم یا نعمان قم. اچھا وہ اٹھے اور حضرت قم یا نعمان، نیند کے باپ اٹھو. تو یہ خطاب الفت ہوتا ہے، یہ خطاب محبت ہوتا ہے کہ اسی صفت کا ذکر کیا جائے جس صفت میں وہ بندہ تھا. اسی طرح میرے محبوب نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا قصرت الصلاۃ اب نسیت یا رسول اللہ، حضور نماز چھوٹی ہو گئی ہے کہ اللہ نے شاید حکم دے دیا ہو کہ 4 کے بجائے اب 2 پڑھنی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں. حضور نے فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت، نہ نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ میں بھولو، میں نے پوری پڑھائی ہے. یاد رکھو نسیان پیغمبر پہ بھی آتا ہے، پیغمبر بھی بھول جاتے ہیں. صرف ایک ذات ہے جو کبھی نہیں بھولتی، لا یضل ربی ولا ینسا. ورنہ تو سب سے پہلے دوبارہ لقد عہدنا الی آدم فنسی فلم نجد له عزما. آدم بھولے، حضور نے فرمایا نسی آدم ونسی ذریتہ، آدم بھولا تو اولاد بھی تو بھولے گی نا، اولاد میں بھی تو باپ کا اثر آئے گا. اچھا اس صحابی نے پھر کہا حضور قصرت الصلاۃ ہم نسیتا، حضور یا نماز چھوٹی ہو گئی آپ بھول گئے. ما قصرت الصلاۃ. صحابی نے جرأت کی 3 دفعہ بھی کہا، چونکہ نماز کا مسئلہ تھا نا جی. انہوں نے کہا حضور قصرت الصلاۃ اب نسیت یا فرمایا ما قصرت الصلاۃ وما نسیت. اب صحابی چپ کر گیا کہ بھی 3 دفعہ کے بعد بھی حضور نے میری بات نہیں مانی. تو پھر حضور کو خیال آیا تو آپ نے باقی صحابہ کو دیکھا اور فرمایا سادہ کا یعنی اسادہ کا ذل یدین، یہ 2 ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے. ہر آدمی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، کسی کے 4 ہاتھ بھی ہوتے ہیں. تو یہ خطاب محبت تھا کہ یہ 2 ہاتھوں والا جو کھڑا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سادہ کا ذل یدین. انہوں نے کہا یار سر کہہ تو ٹھیک رہا ہے. تو آپ نے پھر 2 رکعت نماز پڑھائی. تو اس کو بھی محبت میں آپ نے فرمایا سادہ کا ذل یدین کی آپ نے محبت کے ساتھ. جیسے ایک بچے تھے وہ حضور کے صحابی کے بیٹے تھے،
تو وہ بچے کو کندھے پہ اٹھا کے مسجد میں کبھی کبھی آ جاتا. تو اس نے ایک بلبل پکڑی ہوئی تھی بچے نے, یہ چھوٹی بلبل ہوتی ہے نا, چھوٹی چڑیا, وہ اس نے کہیں سے ہاتھ آ گئی اس کو, وہ اس کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھتا تھا. تو ایک دن جب آئے تو وہ چڑیا اس کے ہاتھ میں نہیں تھی, اور بچہ بھی بڑا اداس لگتا تھا. حضور نے فرمایا کہ یا ابی نمیر ما فعل النغیر, اے ابی نمیر تیری چڑیا کدھر گئی؟ تو صاحب نے کہا حضور وہ تو مر گئی. تو آپ نے اس کو بھی فرمایا کہ یا ابی نمیر ما فعل النغیر. تو یہ خطاب محبت ہے, یہ خطاب لطف و عنایت ہے کہ حضور کو اسی عالم میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب اب کملی میں لپٹ کے, اب چادروں میں لپٹ کے سونے کا وقت نہیں ہے, اب کھڑے ہو جائیں. باقی یہ کالی کملی جو ہے یہ تمہارے مولویوں نے بنائی ہے. پتہ نہیں یہ وہاں موجود تھے یا کملی ان کی تھی, انہوں نے حضور کے بعد بھیجی تھی. یہ بادشاہ لوگ ہیں, یہ نہیں بھائی آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھا لیا. وہ خدا کا خوف کرو, قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہتا ہے ولا تقربا هذه الشجرہ, کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا. تو کھجور, اب تو گندم کے درخت ہوتے ہیں تمہارے ملک میں, درختوں میں لگتی ہے گندم, بس آ گیا تو گندم دانا اور گندم دانا اور گندم دانا. اچھا, اب جب آدم علیہ السلام کے کپڑے اترے تو قرآن میں واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, تو جنت کے درختوں کے پتے لے کے بدن چھپانے لگے. تو مولویوں نے بتا دیا, انہوں نے کہا جی وہ کیلے کے پتے تھے, کیلے کے پتے بڑے ہوتے ہیں نا. تو انہوں نے ڈھونڈ لیے, یہ ساتھ تھے. یہ کوئی نرالی قوم ہے بھائی, اللہ ہدایت دے, ورنہ ہم تو عاجز آ گئے. میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے نا جی کہ جھوٹی مولوی, سچے مولوی تو اب تو ان کے جوتیوں کے بھی غلام ہیں نا, جو علماء حق ہیں. یہ جو علماء سو ہے نا, یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا, میرے خیال میں زمین بھی ہل جاتی ہوگی. ایک جگہ لکھا ہے کہ پیران پیر کو دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ میاں نے کہا کہ پیران پیر سے کہ آؤ میں تمہیں جنت کی سیر کراؤں. تو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے جنت کی سیر کر رہے تھے, تو جنت میں کیلے کا چھلکا پڑا تھا, اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا. تو پیران پیر نے پکڑ کے اللہ میاں کو روک لیا. تو کہا اچھا آج کے بعد تم دستگیر ہو, ہاتھ پکڑنے والے. انا للہ, وہ خدا ہوتا ہے جو پھسل جائے نہ, پھسلنے والا بھی کبھی خدا ہوتا ہے, اور جس خدا کو بندہ پکڑ لیتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اچھی جنت ہے اللہ میاں کی, فرشتوں نے اچھی صفائی رکھی ہوئی ہے کہ کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں. اب ان مولویوں کو ہم کیا کریں ہمیں؟ اچھا, جو ماڈرن مولوی ہے ماشاءاللہ, وہ تو سبحان اللہ, وہ تو ایسے ایسے خواب بناتے ہیں نا جی کہ بندہ ہل جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کچھ نہیں کہہ سکتے, صرف یہی کہہ سکتے اللہ ہدایت, کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کریں. یعنی آپ اندازہ کرو کہ ایک آدمی کو نماز پڑھانے کا مسئلہ بھی نہ آتا ہو, وہ علامہ ہوتا ہے؟ نہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھے, کسی پہ اعتراض نہیں, وہ میرے دوست ہیں, کوئی میرے دشمن نہیں ہے. لیکن اللہ کے بندے تم اشاروں سے نماز پڑھا رہے ہو, اور پیچھے والے جو ہیں وہ صحیح معنی میں رکوع سجود کرے, ان کی تو نماز ہی برباد ہو گئی. اچھی عید پڑھائی تم نے, یعنی امام اشارے سے نماز پڑھے, وہ رکوع سجود نہیں, وہ اشارہ کر رہا ہے, اور مقتدی رکوع سجود کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ ہدایت دے, اور اللہ سے خاص دعا کیا کریں کہ اللہ اس دور کے مولوی اور اس دور کے پیر اور اس دور کے وڈیرے کو ہدایت دے دے. اگر یہ تین چیزیں ٹھیک ہو جائیں نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں, کوئی گڑبڑ رہے گی نہیں. حضور کی والدہ جو ہے وہ مکے اور مدینے کے راستے میں الابواہ ایک مقام ہے, وہاں دفن ہے. باقی جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضور گئے تو حضور نے اللہ سے اجازت لی تھی,
اجازت ملی تو پھر آپ گئے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ہاں